آگے بڑھیں گے ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں کرونا وائرس کی نئی اقسام جو سامنے آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے۔ جس طرح پہلے بھی ہم نے بتایا کہ وائرس میوٹیٹ ہو رہا ہے، نئی نئی اشکال کی شکل لے رہا ہے، اور نئی دریافت ہوئی ہے جس کی مانیٹرنگ اب شروع کر دی گئی ہے کئی ممالک میں، خاص طور پہ لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا میں اس کی دریافت ہوئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب۔ شکریہ آپ کا، پاکستانی سائنٹسٹ بھی ہیں اینڈ چیئرمین پی ایم کرونا ٹاسک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ نئی نئی اقسام اب کرونا کی آ رہی ہیں، ڈیلٹا ویریئنٹ، اور اب پاس یہ جو ایک نئے ویریئنٹ آیا ہے، ابھی یہ لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا اور دیگر ممالک میں دریافت ہوا ہے۔ یہ کیا وائرس ہے؟ یہ کس قسم ہے اس کی وائرس کی، اور یہ کس طرح پھیلتا ہے؟ جی، یہ جو وائرس ہے ابھی یہ ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ ابھی ویریئنٹ آف کنسرن نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو اس کی کلاسیفیکیشن WHO نے دی ہے کہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی خطرہ بنا نہیں ہے۔ یہ شروع ہوا ہے کچھ ممالک میں جو ساؤتھ امریکہ میں ہیں، کولمبیا وغیرہ، اور یہ جو ہے یہ پھیل سکتا ہے، لیکن ابھی اس سے بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جب جو وائرس آپ کے پاس پرانا والا ویریئنٹ جب جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ ملٹیپلائی کرتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے وہ، اور اس کی اربوں کاپیاں بنتی ہیں، اور کچھ کاپیاں میں کچھ فرق آ جاتا ہے اوریجنل وائرس کے فارم سے، اور وہ جو ہیں وہ ان کاپیز میں بہت سے خطرناک قسم کے جینیٹک سٹرکچرز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں زیادہ تیز پھیلنے کی قابلیت ہو تو پھر وہ پرانے ویریئنٹ کو دبا کے چھا جاتے ہیں۔ یہی ہوا الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا وغیرہ جو آتے رہے ہیں، اور ڈیلٹا پلس کہ ہر 3-4 مہینے بعد اس طرح کے میوٹیشنز جو ہو رہی ہیں اس کے اندر، اس کی وجہ سے نئے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جو کنسرن ہے میو ویریئنٹ میں، شاید ویکسینز بھی اس پر افیکٹو اتنی نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کا جو جینیٹک سٹرکچر میں جس انداز سے تبدیلیاں آئی ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ پھیل گیا تو پھر ویکسینز اتنی افیکٹو نہیں ہوں گی۔ سر، جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہی WHO کی بات ہے کہ ویکسین اس پر اتنی اثر انداز نہیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر لوگوں میں خوف بڑھے گا کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان کو وائرس اٹیک کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرے گا یہ؟ اگر یہ پھیلتا ہے تو پھر مسئلہ یہی ہوگا کہ کیونکہ ویکسین سے آپ کو پروٹیکشن نہیں ہوگی، تو پھر یہ جو ہے یہ پھر لوگوں پر حملہ کرے گا، اور پھر اموات کی شرح بڑھے گی، اور ایک بہت اگر اس میں پھیلنے کی قابلیت بھی ہے، جو کہ ابھی لگتا ہے کہ ابھی اتنی نہیں ہے جتنی کہ ڈیلٹا میں ہے یا ڈیلٹا پلس میں ہے، لیکن اگر اس میں وہ قابلیت بھی پیدا ہو جاتی ہے فردر میوٹیشن سے، یا ابھی بھی ہے، تو پھر تو بہت ہی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہمیں دنیا میں سمجھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ پچھلے سال 1 سال کے اندر کوئی 20 لاکھ اموات ہوئیں، اس سال جنوری سے اگست میں 25 لاکھ آلریڈی اموات ہو چکی ہیں۔ پچھلے 1 مہینے میں دنیا کی جو ٹوٹل جو تعداد ہے کووڈ میں جو مبتلا ہیں، اس کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی ہے، تو تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے۔ سر پہ کریں کیا ڈاکٹر صاحب؟ اب یہ ویکسین بھی لگ رہی ہے، ویکسین لوگ لگوا بھی رہے ہیں، اس طرف جا بھی رہے ہیں، لیکن وائرس بھی میوٹیٹ ہو رہا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے، اموات بھی اور شرح بھی۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ابھی؟ میرے خیال سے پاکستان میں بہت اچھی صورتحال ہے ابھی تک مقابلتاً دوسرے ممالک کے، کیونکہ یہاں پر جس انداز سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ریویو ہوتا رہا ہے اور کنٹرول ہوتا رہا ہے، تو ہم 4-5 ہزار کے لگ بھگ ڈیلٹا کے پر ہیں، اور اموات بھی کوئی 100 سے لگ بھگ ہیں، 100 کے قریب، جبکہ آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں تو کہیں بہت خراب صورتحال ہو چکی ہے، حالانکہ ان کے ہیلتھ سسٹمز بہت بہتر ہیں، خاص طور پہ مغرب میں۔ تو ہمیں جو ہے اس میں اب جب تک کہ ویکسینیٹ نہیں ہو جاتے، اب جو یہ تقریباً 15 لاکھ ویکسینز روزانہ لگوا رہے ہیں، اگر یہ برقرار رہی رفتار تو تقریباً 3 یا 4 مہینے میں ہماری جو صورتحال ہے پاپولیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی، ویکسینیٹ ہو جائے گی، تو صورتحال پھر کافی حد تک اور بہتر ہو جائے گی، کم از کم شدید بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کورونا پھر بھی بڑھتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ویکسین لگوائیں تاکہ اس کی شدت کو روکا جا سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیز تھی پاکستان کی وہ دوسرے ممالک سے بہتر ہیں، تو فی الحال یہاں پر ابھی بھی صورتحال کنٹرولڈ ہے، اور ویکسین لگوائیں تاکہ شدت کو کم کیا جا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔